آج شام کے اس پہر بھی اڈیالہ جیل میں القادر ٹرسٹ کیس کا مقدمہ سنا جا رہا ہے۔ میں نے جیسے سب سے گزارش کی ہے کہ شدید ٹھنڈ ہے اور اس ٹھنڈ کے ماحول میں باہر میڈیا والے بھی اور اندر وکلاء سائلین بھی، کیونکہ بہت یخ بستہ کمرہ ہے جس میں یہ پروسیڈنگز ہوتی ہیں، بہت بڑا کمرہ ہے، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آج آپ کو اتنی جلدی کیا ہے کہ اگر آپ اس کو 2-3 دن جو ہے آگے کر لیں اور معاملہ جو ہے اس کو سن کے آرگومنٹ سن کے بعد میں فیصلہ کر لیجیے گا۔ لیکن وہ بضد ہیں۔ القادر ٹرسٹ کیس ہے کیا، میں مختصراً آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ القادر ٹرسٹ کیس بنیادی طور پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کے سوشل ورک کو۔ عمران خان صاحب کی طرف سے غریبوں کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے جو کام کیا جا رہا ہے 30 سالوں سے، اس کو ٹارگٹ کرنے کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ یعنی ایک دیہات کے اندر، میرے اپنے ضلع میں چھوٹے سے گاؤں کے اندر، وہ القادر ٹرسٹ جس میں سیرت النبی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیات کے اوپر جو ہے لوگوں کو یہ تعلیم دی جانی ہے، اس ٹارگٹ کو اذان ہو رہی ہے، ذرا چلیں وہ نہیں اذان تو صلاۃ ہوئی سی۔ اچھا، اس کو ایک دیہات میں جو جہاں پہ 100% لوگ فری پڑھتے ہیں، القادر ٹرسٹ بنایا گیا سیرت النبی کے لیے اور سنت نبوی کے لیے، جو تعلیم ہے عام لوگوں کو، عوام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، زندگی کے بارے میں جو تعلیمات کے لیے، اس کے اوپر جو ہے یہ ایک فرضی کیس کھڑا گیا، اور اس پہ جو الزامات ہیں ان کا بنیادی مقصد پاکستان میں ہونے والے جو فلاحی کام ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر القادر ٹرسٹ کیس میں سزا سنائی جاتی ہے تو شوکت خانم کینسر ہاسپٹل لاہور، جس کا 9 ارب روپے کا سالانہ جو خرچہ ہے، جو کہ نقصان ہوتا ہے، ڈیفیسٹ میں ہوتا ہے، وہ عمران خان صاحب اپنی اس کی ذات کی وجہ سے فنڈنگ ہوتی ہے اوورسیز کی طرف سے، جس میں وہ پورا ہوتا ہے۔ اس طرح شوکت خانم پشار ہے اور اب انڈر کنسٹرکشن جو کراچی والا ہے، اس کے اوپر آپ جو ہیں یہ قدغن لگا رہے ہیں۔ اسی طرح نمل کا جو پروجیکٹ ہے، جس کے لیے جو انٹرنیشنل ڈونرز ہیں وہ عمران خان صاحب کی ذات پہ کرتے ہوئے جو ہے یہ اس کو ڈونیشن دیتے ہیں، اور یہ کہنا کہ ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ فلاحی کام نہیں کر سکتا، حالانکہ کسی بھی جو وزیر اعظم ہے ان کا بنیادی کام عوام کی فلاح ہوتا ہے، تو یہ اس کے لیے جو ہے رکھا گیا۔ 190 ملین پاؤنڈ کا جو یہ القادر ٹرسٹ کا یہ کیس بنایا گیا ہے، بنیادی طور پہ اس کو برطانیہ میں نیشنل کرائم ایجنسی نے اس لیے اس کو تفتیش کی کہ نواز شریف کے صاحبزادے حسن نواز نے 9 ارب کی پراپرٹی 18 ارب روپے میں بیچی، تو انہوں نے کہا کہ یہ سسپیشیس ٹرانزیکشن ہے، اتنی مہنگی پراپرٹی کیسے بکی، اور علی ریاض صاحب نے یہ چیز خریدی۔ اس کے بعد بلاول ہاؤس میں زرداری صاحب نے، جو بلاول ہاؤس لاہور ہے، وہ 5 بلین روپیز کا 5 ارب روپے کا بنایا گیا جب وہ صدر تھے۔ تو یہ جو القادر ٹرسٹ ہے یہ تو غریبوں کے لیے بنایا گیا، یہ تو کسی کی ذات کے لیے ایک ٹکا نہیں جاتا، نہ عمران خان صاحب، نہ ان کی فیملی، نہ ان کی زوجہ، اس سارے کیس میں سے ایک، اور یہ پروسیکیوشن کا ایویڈنس اس سلسلے میں خاموش ہے کہ یہ کرائم پروسیڈز ہیں، یا اس میں سے ایک ٹکا بھی بینیفٹ لیا گیا۔ الٹا یہ کہ یہ پیسے جب پاکستان میں آئے تو اس کے اوپر تقریباً 24 ارب روپے کے قریب جو ہے منافع بھی سپریم کورٹ کے جب اکاؤنٹ میں تھا وہ بنایا گیا ہے، اور اب وہ منافع سمیت وہ تمام پیسے حکومت کے اکاؤنٹ میں، یعنی واحد کیس ہے جس میں 1 ٹکے کا نقصان نہیں ہے، لیکن یہ نیب کا کیس بنایا گیا ہے، اور ایک مضحکہ خیز بنیادوں کے اوپر یہ کیس بنایا گیا ہے۔ تو یہ کیس کی صورتحال ہے کہ، اور جس طرح سے پروسیکیوشن کی گئی ہے، جس طرح سے پروسیڈنگ جاری ہیں، مجھے اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہوگی کہ اگر وہ باقی اتنے زیادہ جعلی کیسز کے ذریعے عمران خان صاحب کو سزا سنا دیں گے تو اس میں مجھے حیرانگی نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ سول ڈس اوبیڈینس یعنی سول نافرمانی کی جو کال ہے، وہ عمران خان صاحب نے آج اس پہ بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ سنڈے تک اگر ہمارے 2 جائز مطالبات جو ہیں حکومت اگر ان کو تسلیم نہیں کرتی یا ان پہ بات نہیں کرتی تو پھر ہم سنڈے کو یہ جو ہے ہماری موومنٹ شروع ہو جائے گی سول ڈس اوبیڈینس کی۔
یا تو حکومت ہمارے ساتھ مذاکرات کرے یا ہمیں کنونس کر لیں پاکستان تحریک انصاف کو کہ وہ ان دو معاملات کے اوپر مذاکرات کیوں نہیں ہو سکتے، کیونکہ 9 مئی 26 نومبر کے لیے جوڈیشل کمیشن ایک جائز مطالبہ ہے، اور اسیران کی رہائی جن کو 9 مئی کے جھوٹے کیسز میں جو ہے 1.5 سال سے پابند سلاسل رکھا گیا ہے، ان اسیران کو جو سیاسی اسیران ہیں ان کو رہا کرنا یہ جائز مطالبات ہیں۔ تو خان صاحب نے آج یہ بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یا تو آپ ہمیں کنونس کر لیں کہ ان کے اوپر بات نہیں ہو سکتی، کوئی کاؤنٹر ایجنڈا ہے تو وہ بھی لے آئیں تاکہ مذاکرات کر سکیں، اور اگر آپ نہیں کرتے تو پھر ظاہر ہے ہمیں جو مجبوری، کل بھی ہم نے 7 نکات بیان کیے کہ ان کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ سول ڈس اوبیڈینس کی طرف جو ہے جانا پڑا ہے، وہ ہم نہیں چاہتے، لیکن حکومت جو ہے وہ بضد ہے کہ وہ جس طرح سے 71 میں عوامی لیگ کے ساتھ ایک سلوک کیا گیا، آج پی ٹی آئی کے ساتھ وہ سلوک کیا جا رہا ہے، اور پی ٹی آئی کی جائز مطالبات کو جس میں جو ہے لوگوں کی شہادتوں کا، وراثت کے شہریوں کا، 79 پرامن شہریوں کو جو گولیاں ماری گئی ہیں اس کی تحقیقات، اور 9 مئی کو جو معاملات کیے گئے ان کی تحقیقات، صاف شفاف تحقیقات کا مطالبہ ہے، اور ہمارے قیدیوں کی رہائی کا جو مطالبہ ہے، یہ دونوں مطالبات ایک جائز مطالبات ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے 2 نکاتی ایجنڈا ہے۔ حکومت آج بھی اس سے جو ہے وہ بھاگ رہی ہے، اور اگر حکومت جو اس بات پہ مذاق اڑایا گیا مذاکرات کی بات کے اوپر، جب ہم نے کل ان کو یہ آفر دی کہ ہم چند دن کے لیے موخر کرتے ہیں، تو اس پہ بھی ہمیں ہماری کمزوری سمجھا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کل جو ہے مذاکراتی ٹیم کو عمران خان صاحب نے آج جیل اتھارٹیز کو یہ نام دے دیے ہیں کہ جو ان کی مذاکراتی ٹیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ان کو جو ہے وہ جیل میں ملاقات کے لیے کل وقت دیا جائے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ کتنی سنجیدہ ہے کہ وہ اس معاملے میں جو ہے کیا اجازت دیتی ہے مذاکراتی ٹیم کو ملنے کی کہ نہیں دیتی، جس کا مجھے خدشہ ہے کہ وہ اس سلسلے میں جو ہے اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ حکومت جو ہے وہ مسلسل ایک فیئر فیکٹر کے اوپر چل رہی ہے، اور مسلسل ایک اکانومی کا جو کیاس ہے، لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے، اس کے اوپر جو ہے عمران خان صاحب یہ کہنا ہے کہ حکومت کیونکہ اس کی بینیفیشری ہے، وہ اس کے عدم استحکام جو اس وقت ملک میں ہے اس کا فائدہ براہ راست ان کو ہے، لہٰذا وہ ٹمپریچر ڈاؤن نہیں ہونے دیتے، اور اسی وجہ سے وہ مذاکرات سے کتراتے ہیں اور ہیلے بہانے کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی مذاکرات کی آفر بالکل برقرار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سول جو ڈس اوبیڈینس ہے اس کی کال جو ہے نیکسٹ سنڈے تک اگر کوئی مذاکرات پہ پیش رفت نہیں ہوتی تو پھر وہ اپیل جو ہے اوورسیز پاکستانیز کے پاس چلی جائے گی، اور یہ موومنٹ جو ہے اس کا آغاز کر دیا جائے گا، جس سے حکومت کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، کیونکہ جب یہ ہماری حکومت گرائی گئی تھی پی ٹی آئی کی نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے جنرل باجوہ نے، تو ملک کو اس وقت سے لے کے اب تک 42 ارب روپے کا جو ہے نقصان پہنچایا گیا، اور پاکستان جیسا ملک جو ہے وہ اس چیز سے ریکور نہیں ہو سکتا، اور ملک میں حکومت جو یہ کہہ رہی ہے کہ سول ڈس اوبیڈینس کی موومنٹ کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ جی یہ ملک سے سنسیئر نہیں ہے، ملک کو اس سے خطرہ ہے، تو آپ نے جو آئی ٹی انڈسٹری کے ساتھ کیا، جو آپ نے ملک کے دوسرے بزنسز کے ساتھ کیا، جی ڈی پی اور جو گروتھ ہو رہی تھی اس کے ساتھ آپ نے کیا، تو یہ ایک ہیلے بہانے ہیں مذاکرات سے راہ فرار کے، اس کے علاوہ یہ کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ تو یہ آج کی ڈیولپمنٹ تھی جو آپ کے سامنے جو ہے میں نے رکھ دی ہیں، اور انشاءاللہ اس کے اوپر مزید بات چیت ہوتی رہے۔ دیکھیے جی، سماعت تو ٹیکنیکلی یہ 3:30 بجے کے بعد کوئی ٹائم نہیں ہوتا، نہیں چلنی چاہیے، اور اس کا کوئی نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہے، لیکن جیسا بضد ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی دباؤ میں ہیں، یا کوئی عدالتیں ساری دباؤ میں ہیں۔ 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کا ادارہ جو ہے وہ ویسے ہی اڑا کے رکھ دیا گیا ہے، اس میں کوئی ایسا کام نہیں ہے۔ میں نے تو یہ کہا ہے سب چیف جسٹس صاحبان کو، ججز صاحبان کو، جو ایڈمنسٹریٹو کورٹس ہیں، کہ بس ان کے اب کیمروں کے باہر نیم پلیٹس لگ گئی ہیں، تختیاں لگی ہوئی ہیں چیف جسٹس کی، اس کے علاوہ کچھ نہیں رہ گیا ہے۔ عدلیہ کا نظام جو ہے، عدل کا نظام پاکستان میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے ذریعے اس کو جو ہے وہ تباہ کیا گیا ہے، تاکہ لوگ جو ہے اس پہ کوئی کام نہ کر سکیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے 26ویں آئینی ترمیم نے پاکستان میں جمہوریت، عدلیہ اور میڈیا کا گلا جو ہے وہ گھونٹا۔ اس سخت ٹھنڈ میں آپ سب کی کوریج کا، یہاں پہ پریزنس کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔